يا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ جس شدت کے ساتھ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں اتنا کسی چیز کا انتظار نہیں کرتے. اللہ کو اپنے بندوں کی توبہ بڑی پسند ہے، اس لیے کہ معاف کرنا اللہ کی شان ہے. معافی دینا اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے ہم نے بارہا سنا ہے رمضان المبارک کے موقع سے کہ طاق رات اگر کسی کو مل جائے، شب قدر جسے کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر کسی کو مل جائے، تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور پرنور رحمت دو عالم آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ رات اگر مل جائے تو کیا عمل کریں؟ تو اللہ کے نبی نے ایک چھوٹی سی دعا سکھلائی تھی. دعا کیا تھی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کہ عائشہ اگر یہ رات مل جائے تو اس رات میں کثرت سے اس دعا کا اہتمام کرو کہ اے اللہ، آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف کر دیجیے. اللہ کو اپنے بندے کی توبہ بڑی پسند ہے. میں نے شروع میں عرض کیا جس شدت کے ساتھ، مبالغے کے لیے کہا جاتا ہے یہ جملہ، ورنہ اللہ تعالیٰ انتظار کرنے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کو انتظار کی ضرورت نہیں ہے، وہ کن فیکون کے مالک ہے. لیکن مبالغے کے لیے ایسے جملے بولے جاتے ہیں کہ جس شدت سے اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں اتنا کسی چیز کا انتظار نہیں کرتے. اللہ چاہتا ہے، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ میرا بندہ میری طرف آئے، میری طرف رجوع کرے، وہ اپنے گناہوں کی معافی مجھ سے مانگے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں. نافرمانیاں بندوں سے اللہ کی ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق مالک رازق نہیں ہے. اس لیے گناہوں پر ندامت اور گناہوں پر شرمندگی، آج اصل میں یہ ہو گیا کہ ہم گناہوں پر ندامت نہیں کرتے، ہم نادم نہیں ہوتے. ایک انسان گناہ کرتا ہے
لیکن اس کے اوپر اس کو شرمندگی نہیں ہوتی. اس سے بڑا اور کوئی دنیا کے اندر زمین کے اوپر جرم نہیں ہے کہ اسے ملال بھی نہ ہو، اسے افسوس بھی نہ ہو، اور وہ نڈر بن کے، جری بن کر، اپنے آپ کو بہادر سمجھ کر گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائے. اور اس سے بڑی کیا بدقسمتی ہو سکتی ہے کہ ایک انسان گناہ کرے اور اسے اپنے گناہ کے اوپر توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو. اس سے بڑی کیا بدقسمتی ہے کہ جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول کر نکل گیا، لیکن اس نے اپنے اس جھوٹ کو اپنی کلا بنا لیا، اپنا ہنر بنا لیا، اپنا فن بنا لیا، کہ اس نے کہا یہ تو میری کلا ہے. بعض لوگ بولتے ہیں کہ مولوی صاحب جب تک جھوٹ نہ بولو اس وقت تک مال نہیں بکتا، اس وقت تک پیٹ نہیں بھرتا. یہ دنیا جھوٹوں کی ہے، یہاں پر جھوٹ ہی بکتا ہے. تو سوچو، جو آدمی اپنے جھوٹ، جبکہ جھوٹ ایسی گندی چیز ہے کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. قرآن کریم کہتا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ سنو سنو، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. جھوٹ حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، لیکن اس حرام کو آدمی اگر اپنی کلا سمجھ لے، وہ کیوں کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہ کی توبہ مانگے گا، توبہ کرے گا، معافی مانگے گا؟ وہ تو اس کو پھر اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا. وہ تو پھر یہ سمجھے گا کہ یہ میرے پیٹ پالنے کا ذریعہ ہے، اس لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے. جبکہ جھوٹ کی بدبو ایسی کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اور اس کے زبان سے اور اس کے منہ سے جھوٹے جملے اور کلمات نکلتے ہیں اور یہ جھوٹی بات کہتا ہے، تو فرشتے کئی میل اس کی بدبو سے اس سے دور بھاگتے ہیں، اسے اکیلا تنہا چھوڑ کر. اتنی زیادہ گندی بدبو جھوٹے آدمی کے منہ سے جھوٹ کی وجہ سے نکلتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ آدمی کو نجات دلاتا ہے، جھوٹ آدمی کو ہلاک کرتا ہے. جھوٹ آدمی کو کیا کرتا ہے؟ ہلاک کرتا ہے. لیکن یہ سارے فرامین، یہ سارے احکامات اور یہ سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات اور آپ کے ارشادات اور آپ کے فرمودات میرے آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، اس لیے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. اس کی وجہ سے اللہ پاک نے توبہ کی توفیق کو چھینا ہوا ہے، توبہ کی توفیق کو چھینا ہوا ہے. ایک آدمی ہے، وہ رشوت لینے کو گناہ ہی نہیں سمجھے، وہ رشوت لے رہا ہے، آفیسر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، لیکچرر ہے، پرنسپل ہے، پی آئی ہے، پی ایس آئی ہے، ایس پی ہے، آئی پی ہے، کلیکٹر ہے. آپ کسی بھی محکمے میں چلے جاؤ، نگر پالیکا کا نگر ادھیکش ہے، ہمارا اپنا سرپنچ ہے، ہمارا اپنا گرام سیوک ہے، یہاں تک کہ ہمارا اپنا کنڈکٹر ہے. آپ کسی بھی شعبے میں چلے جاؤ، آپ گرامین میں آ جاؤ، آپ تحصیل میں آ جاؤ، آپ ڈسٹرکٹ میں آ جاؤ، آپ ضلع کلیکٹر کے پاس چلے جاؤ، رشوت کا بازار بالکل آپ کو گرم نظر آئے گا. باضابطہ لوگ کہتے ہیں جب تک آپ مان نہیں دیں گے اس وقت تک کام کی گتی نہیں بڑھے گی. رشوت سے کام کی تیزی ہوتی ہے، کام میں تیزی آتی ہے. کوئی اگر ایک آدھے اپنے گاندھی وچار کا کوئی اپنا بوڑھا بزرگ آدمی ہے جو رشوت نہیں دیتا،
ہمارے اپنے والد صاحب بہت سخت خلاف، تو لوگ ان کو سمجھاتے ہیں بڑے میاں یہ دور الگ چل رہا، آپ الگ چل رہے، یہاں پر آپ کو دینا پڑے گا، یہاں پر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دینا پڑے گا، انڈر ٹیبل کرنا پڑے گا، آپ کو ٹیبل کے نیچے سے دینا پڑے گا، آپ کو چائے پلانے کے بہانے سے دینا پڑے گا، آپ کو کھانا کھلانے کے بہانے سے دینا پڑے گا۔ آپ کسی بھی شعبے میں چلے جاؤ، آپ کو پولیس اسٹیشن کے باہر چائے کی ہوٹل نظر آئیں گی، آپ کو نگر پالیکا کے باہر چائے کی ہوٹل نظر آئیں گی، آپ کو پنچایت سمیتی کے باہر چائے کی ہوٹلیں نظر آئیں گی، آپ کو عدالتوں کے باہر، کورٹوں کے باہر آپ کو چائے کی ہوٹلیں نظر آئیں گی، آپ کو کلکٹر آفس کے باہر چائے کی ہوٹلیں نظر آئیں گی، آپ کو رجسٹری آفس کے پاس چائے کی ہوٹلیں نظر آئیں گی۔ وکیل آپ سے کہتا ہے چلو چائے پی کر آتے، جس پولیس کے پاس میں آپ کا کام پھنسا ہوا ہے وہ پولیس والا آپ سے کہتا ہے چلو چائے پی کر آتے، آپ کو دواخانوں کے باہر چائے کی ہوٹلیں نظر آئی، چائے کے اوپر سودے بازی ہو رہی ہے، اتنے نہیں اتنے، اتنے نہیں اتنے، ایسا نہیں ایسا، جبکہ پیارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنمی۔ سسٹم اوپر سے لے کر نیچے تک ایسے ہی بنا ہوا ہے، سسٹم ہے، سسٹم کیا ہے؟ سسٹم ہے۔ لوگوں نے بھی اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیے، نوکری لگانا ہے وہاں پر آپ کو رشوت دینا پڑے گی، بدلی کروانا ہے آپ کو رشوت دینا پڑے گی۔ تو یہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے۔ میرا اصل ٹاپک یہ ہے، میں رشوت پر اور جھوٹ پر اور گناہوں پر بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ گناہ کرنے والا گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، وہ کیوں کر توبہ کے لیے اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پسارے گا، کیوں اٹھائیں گا وہ ہاتھوں کو؟ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ بندے سے اللہ پاک توبہ کی توفیق کوئی چھین لے اور سلب کر لے۔ زنا کرنے والا زنا کر رہا ہے زنا، دھڑلے سے زنا کر رہا ہے، وہ بدکاری میں مبتلا ہو رہا ہے، وہ کوٹوں پر جاتا ہے، وہ ہوٹلوں پر جاتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے قہوہ خانے ہیں اور فحش کاموں کے اڈے ہیں، لوگ وہاں پر جا رہے، حاجی صاحب، نمازی صاحب، سیٹھ صاحب، فلاں صاحب اور فلاں صاحب یہ بدکاری کر کے آ گئے، یہ اسی حاجی صاحب بنے رہے، لیکن جس کے ساتھ میں بدکاری کی ہے اس کو فاحشہ کا لقب دے کر آ گئے۔ کتنی عجیب دنیا ہے یہ، ہاں کتنی عجیب دنیا ہے کہ صاحب ہے، سیٹ ہے، فارغ ہو کر آ گئے اور یہ ایسے ہی رہے، معاشرے میں عزت دار، سوسائٹی میں بالکل ان کا اپنا اسٹیٹس اوپر پر ہے، لیول ان کا اوپر ہے، ہائی پروفائل آدمی، حاجی صاحب ہی رہے، لیکن جس کے ساتھ میں بدکاری کر کے آئے ہیں اس کو فاحشہ کا لقب دے کر آ گئے کہ یہ بدکار عورت ہے، اس کے پیشانی پر زندگی بھر کے لیے وہ کلنک چھوڑ کر آئے۔ یہ ہماری دنیا ہے، یہ ہو رہا ہے معاشرے میں۔ حاجی صاحب کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ بدکاری ہے، یہ زانی ہے۔ ہمارا اپنا معاشرہ، کتنی بچیاں ہیں، میں پچھلے کئی مرتبہ اس کو بول بھی چکا ہوں، 5 سال پہلے ہمارے اپنے ملک بھارت کا اور ہندوستان کا یہ ڈاٹا تھا کہ 25 لاکھ لڑکیاں اپنا پیٹ پالنے کے لیے جسم بیچنے کا لائسنس لے چکی ہے، لائسنس کتنی؟ 25 لاکھ۔ تو زنا کرنے والا زنا کو گناہ ہی نہ سمجھے، وہ یہ سمجھے کہ میں اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوں، میں اپنی خواہش پوری کر رہا ہوں، میں اپنی عیاشی پوری کر رہا ہوں۔
کیا کر رہا ہوں؟ عیاشی. وہ اس کو گناہی تصور نہ کرے. اور یہ مذہب اسلام کی خوبصورتی ہے، دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے گناہوں کو بتایا کہ یہ گناہ ہے، یہ پاپ ہے، یہ پنیہ ہے، یہ نیکی ہے، یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے، اس پہ سزا ہے، اس پر جزا ہے. یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے. دوسرے کسی مذہب میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی. دوسرے مذاہب میں، دوسرے کلچر میں اور دیگر ادیان میں اور دیگر ملکوں میں یہ ساری چیزیں فریڈم کے نام سے چلتی ہیں. کس کے نام پر؟ فریڈم، آزادی. آزادی کہا جاتا ہے اسے. کیا کہا جاتا؟ آزادی. لیکن شریعت مطہرہ نے کہا الزانی والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ. قرآن کریم نے کہا مذہب اسلام کا حصہ ہے یہ کہ نہیں یہاں پر پاک دامن اور بدکار ایک صف میں نہیں کھڑے ہوتے. یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے. یہاں پر اس کو گناہ شمار کیا گیا. کیا شمار کیا گیا؟ بولو نا، گناہ. اس کو حرام کہا گیا. یہاں تک کہا گیا اللہ میری آپ کی پورے امت مسلمہ کی ہر فرد امت کی حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا کرنے والا زنا کرتا ہے عین اس وقت میں جس وقت میں وہ بدکاری میں مبتلا ہے. اللہ پاک اس کے دل سے، اس کے سینے سے ایمان کو نکال کر اس کے اوپر لٹکاتے ہیں. وہ جس وقت میں زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اس وقت میں وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سوچو تو صحیح، اس حالت میں موت آ جائے تو انسان ایمان پر مرے یا کفر پر مرے. بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک پرندے کی شکل میں اس کا ایمان لٹکتا ہے. کس کی شکل میں؟ پرندے کی شکل میں. تو میں عرض کر رہا تھا گناہ کرنے والا گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق کیوں دے؟ آج ہمارے اپنے دلوں سے گناہوں کی گھن، گناہوں کی نفرت اور گناہوں کی گندگی اور گناہوں کی غلاظت ہونا یہ نکل چکا، اس لیے گناہ کرنا آسان ہو گیا. میں نے عرض کیا نا ابھی شروع میں، جھوٹ ہے، رشوت ہے، زنا ہے، شراب ہے. شراب ہے، شراب پینے والا اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا. گناہ اگر اس کو سمجھتا، یقین کرتا تو یہ کبھی شراب کے گھونٹ کو اپنے ہونٹوں سے نہیں لگاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام الخبائث کہا. کیا کہا؟ ام الخبائث، سارے گناہوں کی ماں، سارے گناہوں کی جڑ. کہ آدمی پینے کے بعد میں ماں میں اور بیوی میں فرق کرنا بھول جاتا ہے. اس کو بیٹی میں اور بیوی میں فرق نہیں ہوتا. شرابی. اچھا اس کو گناہ سمجھے تب نہ. بہت سارے لوگ بولتے ہم چھوڑنا چاہتے لیکن ہم سے نہیں چھوٹتی. یہ بالکل واہیات قسم کی بات ہے، بالکل واہیات قسم کی بات ہے، فضول بات ہے. یہ دل کی تسلی کو اور دل کے اطمینان کے لیے ایک بہانہ ہے کہ ہم چھوڑنا چاہتے لیکن ہم سے چھوٹتی نہیں. کیوں میں عرض کر رہا ہوں؟ اس کے لیے آپ کو 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا اور دور صحابہ کو دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ سے زیادہ اور صحابیوں سے زیادہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت جن کو ملی اور جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، ان سے زیادہ شراب کا دل دادا کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے زیادہ شراب کا دل دادا کوئی نہیں ہو سکتا. ہماری تو فیل شراب ہے، ہماری تو ہلکی شرابیں ہیں. کتنی برانڈ بنا دے، کتنی برانڈ بنا دے. لوگ نہیں ایڈورٹائز کر رہے، لارچ، کنگ فشر، لوگ ایڈورٹائز کرتے. ہماری شراب کی کیا حیثیت؟ شراب صحابہ کے دور میں
معیار تھا، معیار عزت کا. کس کا معیار تھا؟ عزتوں کا معیار شراب تھی صحابہ کے دور میں، کہ جس کے گھر میں جتنی پرانی شراب وہ اتنا زیادہ عزت والا گھر. لوگ شراب کی بنیاد پر نکاح کرتے تھے، نکاح، کہ ان کے گھر میں بچی دے دو اس لیے کہ ان کے گھر میں بہت زیادہ پرانی شراب ہے. بتاؤ کیسے شوقین ہوں گے؟ ارے بولو نا، کیسے شوقین ہوں گے؟ ہماری تو ہاتھ بھٹی ہے، لوٹے میں ملی، گلاس میں ملی، چمبو میں ملی، مگ میں ملی، جگ میں ملی. یہ ہماری اپنی گوران ہاتھ بھٹی 10 روپے کی، 5 روپے کی. کچھ حیثیت ہے کہ پی کر کوئی تو نالی میں پڑ گیا، کوئی کیچڑ میں پڑ گیا، کوئی بیناڑ میں چلا گیا، کوئی گھاس میں گر گیا، کوئی کاٹا کپاٹے میں مل گیا. پتہ نہیں کوئی لوگ کہاں کہاں ملتے ہیں، کسی کے بٹن کھلے ہوئے، کسی کی پینٹ کھلی ہوئی، کسی کا شرٹ پھٹا ہوا، کسی کے ناک میں سے خون آ رہا ہے. یہ کوئی شراب ہے؟ ہاتھ بھٹی پر ہم فدا ہو گئے، کھجورا پر ہم فدا ہو گئے، برانڈی پر ہم ختم ہو گئے، دیشی پر ہم ختم ہو گئے. یہ ہماری شراب ہے، صحابہ کی شرابیں، کہ صحابہ کی شرابیں چھڑانے کے لیے قرآن کریم کو کے جو احکامات ہیں وہ بتدریج آئے ہیں، تھوڑے تھوڑے آئے ہیں. کیسے آئے ہیں؟ تھوڑے تھوڑے آئے ہیں. ان کا علاج کرایا ہے، علاج کرایا گیا، انہیں ٹرینڈ کیا گیا، ان کی تربیت کی گئی کہ ڈائریکٹ شراب کا حرام ہونا حکم نہیں آیا. پوچھا گیا پہلے، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھیں گے تو انہیں کیا جواب دینا؟ انہیں کہنا فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ اس شراب میں بہت زیادہ گناہ ہے اور بہت زیادہ برائی ہے، لیکن لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، لیکن لوگوں کے لیے نفع بھی ہے. کیا عجیب جواب! کیوں تو وہ دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی، رگ و پے میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اس سے محبت تھی، اس سے عشق تھا صحابہ کو، عشق تھا صحابہ کو. کہ آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور نماز پڑھا رہے، اور نماز میں سورۃ الکافرون کی تلاوت کر رہے، سورۃ الکافرون کی. ہمارے جماعت والے ساتھی کو یہ 10 صورتوں میں یہ سورہ بہت مشکل جاتا، تھوڑا سا کیا ہے یار، بولتے ادھر کو ادھر، ادھر کو ادھر، سمجھ میں نہیں آتا، مشابہت لگتی ہے. حضرت علی نماز کی حالت میں ہے اور حالت ہے نشے کی، نشے کی حالت میں نماز پڑھ رہے اور سورۃ الکافرون میں گڑبڑ کر دی. پہلی گڑبڑ کی حالت، اور اس نے سورہ جو چوائس کی ہے وہ کون سا ہے؟ سورۃ الکافرون. کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. گڑبڑ کر دیے تو آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، کہ ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ. کس کے حالت میں؟ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ. میں بتا رہا ہوں کہ شراب ہمارے لیے اتنی کوئی اہم چیز نہیں ہے جتنی اہم چیز صحابہ کے دور میں تھی، صحابہ کے دور میں تھی. لیکن یہاں کا شراب پینے والا یہ کہتا ہے کہ مجھ سے شراب چھوٹتی نہیں ہے، میں شراب کے بنا زندہ نہیں رہ سکتا. اوپر سے ہمارے اپنے ایک نزدیک کے قریبی کا انتقال ہوا تو وہ دواخانے میں ہے، اور اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ ڈاکٹر اس سے کہہ رہے کہ اس کو شراب پلانا پڑے. تو ان کے والد بزرگوار وہ اپنے بچے کو تھوڑی تھوڑی شراب لا کر دے رہے. ہم نے اس کو بنا لیے کہ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، تو گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو توبہ کیسے کریں گے؟ جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھ رہے، رشوت کو رشوت نہیں سمجھ رہے، سود کو سود ہی نہیں سمجھ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ تم سود سے بچنا چاہو پھر بھی سود سے نہیں بچو گے. تم کتنا ہی بچنا چاہو، سود کا دھواں تمہاری ناک کی نتنوں سے اندر جائے گا، سود کا
دھواں کم از کم. آج دیکھو سود کا بازار گرم ہے. کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، اے ٹی ایم کارڈ اور پتہ نہیں کتنے کارڈ آ گئے. بینک کی نظام آ گیا، بینکنگ نظام سودی نظام زوروں پر ہے. بچت گھر، ہوم لون، کار لون. میں پرسوں ہمارے اپنے بینک میں گیا آئی سی آئی سی میں، تو وہ مجھ سے سامنے سے کہنے لگا وہاں کا اپنا ڈپٹی مینیجر کہ مولانا آپ کے لیے کار کا آفر ہے. کس کا آفر ہے؟ کار کا آفر ہے کہ آپ کو بغیر ڈاکومنٹس کے کار ملیں گی لون پر. یہ چڑھ رہا ہے، لوگ اٹھا رہے، قسطوں پر پیسے بھر رہے، قسطوں پر موبائل لے رہے. اے ایم آئی جسے کہا جاتا ہے، قسطوں پر موبائل، قسطوں پر گھر، قسطوں پر پلاٹ، قسطوں پر گاڑیاں، قسطوں پر کپڑے، قسطوں پر جوتے، قسطوں پر اناج. آپ جاؤ نا، آپ مال میں جاؤ، آپ ڈی مارٹ میں چلے جاؤ، بگ بازار میں چلے جاؤ، تو وہاں پر آپ کو کارڈ سوئپ کرنا ہے. صرف کیا کرنا ہے؟ کارڈ سوئپ کرنا ہے. آپ کا کریڈٹ کارڈ استعمال ہوا، آپ کا ڈیبٹ کارڈ استعمال ہوا، آپ کو قسطوں میں پیسے بھرنا ہے. کس کے ساتھ میں؟ لیکن بیاج کے ساتھ میں. بہت سارے لوگ بولتے مول صاحب اس کو 40 دن تک بیاج نہیں رہتا، اس کو 45 دن تک بیاج نہیں رہتا. بہت سارے لوگ بولتے. سود کو سود ہی نہیں سمجھے ہم نے، سود کو سود ہی نہیں سمجھے، بیاجی کاروبار کو بیاجی کاروبار سمجھے ہی نہیں. پک ویما بھر دیے، آ رہا ہے بیاج. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں ہو رہا ہے. کیا پڑھے لکھے اور کیا ان پڑھ سب اس کے اندر برابر کے شریک ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ کے اندر اور خود اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن پاک کے اندر باضابطہ ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر سودی کاروبار کرنے والے، بیاجی کاروبار کرنے والے، ٹکے واری پر کام کرنے والے، ٹکے واری سے مراد بیاجی ٹکے واری ہے، پرسنٹیج، بیاجی پرسنٹیج، ہر چیز کا پرسنٹیج نہیں ہے، اس کے احکامات الگ الگ ہے. بہت سارے لوگ دلالی کو بھی بیاج میں لیتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے. دلالی جائز اگر بول کر کی جائے کہ ہم آپ سے 2% سے لیں گے اور آپ سے 2% سے لیں گے، بول کر کی جائے، وہ محنتانہ ہے. لیکن ہماری زبان میں اس کو دلالی کہا جاتا ہے، ایجنٹ بننا جسے کہا جاتا ہے. آج کل جو مشہور ہو گیا پلاٹنگ کے لائن میں کہ ہم آپ کو پلاٹ دلائیں گے، آپ سے 1% سے لیں گے اور ان سے 1% سے لیں گے. یہ ٹکے واری حرام نہیں ہے، یہ جائز ہے. لیکن بیاج والی، سود والی، اللہ نے صاف ارشاد فرمایا اور اعلان فرمایا کہ یہ سودی کاروبار کرنے والے، بیاجی کاروبار کرنے والے، حراشی کی بسیوں میں مبتلا لوگ اگر توبہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو پیچھے نہیں لے کر جاتے اور اللہ کے دربار میں رجوع نہیں کرتے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ لوگ تیار ہو جائے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے. کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے ایسے لوگ تیار ہو جائے کہ اللہ اور اس کا رسول ایسے لوگوں سے جنگ کرنے کا اعلان کرتا ہے. بتاؤ اللہ رسول سے جنگ میں کون جیت سکتا ہے؟ اس لیے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا گناہ کو گناہ سمجھو. اسی لیے شروع میں عرض کیا کہ اللہ جتنی شدت سے اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں اتنی شدت سے کسی چیز کا انتظار نہیں کرتے، کسی چیز کا انتظار نہیں کرتے. اس لیے گناہوں پر نادم ہو کر، گناہوں پر شرمندہ ہو کر، گناہوں پر افسوس کر کے 2 قطرے، 2 آنسو، نہیں آنسو نکل رہے، نہیں قطرے باہر آ رہے تو اپنے آنکھوں میں ڈبڈبا پن جسے کہا جاتا ہے کہ آنکھوں کو ڈبڈبا لیے، آنکھوں میں نمی آ گئی. نئی آنکھوں میں نمی آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا رونا نہیں آتا، رونے کی جیسی شکل بنا لے بندہ. کس کے جیسی؟ رونے کی جیسی صورت بنا لے بس. اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے شکل نہیں بنائی، میرا بندہ میرے سامنے گڑ گڑا کر رو رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، یہ میری طرف آنا چاہتا ہے. اس لیے بھائیو توبہ، توبہ، اللہ کے دربار میں استغفار، اللہ کی طرف رجوع اور اللہ کی طرف انابت اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا
میرے آپ کے لیے موت سے پہلے پہلے ضروری ہے. کس سے پہلے پہلے؟ انسان کوئی شام ایسی نہ گزارے، کوئی صبح ایسی نہ کرے جس میں وہ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو. شام کو سوتے وقت میں سچے دل سے اور صدقے دل سے اور صحیح نیت اور صحیح جذبے کے ساتھ میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہے کہ اللہ میں بڑا پاپی ہوں، مجھے معاف فرما. اللہ معاف کرتے ہیں انشاءاللہ ارادے. اللہ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ اسی عنوان پر بات کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالی ہم تمام کو ان بے ربط بے جوڑ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.